إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کا آپ درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں سے عفو و درگزر کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ان سے کاموں میں مشورہ بھی لیتے رہیں تاکہ ان کی دل جوئی ہوتی رہے، اور پھر جب مشورہ کر کے کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اب اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد اسے ہی ملتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ کس سے ملتی ہے اللہ کی مدد؟ جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد فرمایا کون ہے کہ تمہاری مدد کر سکے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کی عطا کے بغیر کسی کی کوئی مدد کر سکے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بھی کائنات میں بے شمار موجود ہیں۔ کفر و اسلام کی جب پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، اسی طرح غزوہ حنین، تو اس کے اندر آپ کو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ غزوہ بدر میں کفار کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، اور بظاہر جنگی اعتبار سے، جنگ کی تیاری کے اعتبار سے وہ طاقتور ہے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس نہ مکمل خوراک کا اہتمام ہے، نہ جنگی ہتھیار ہیں، نہ دیگر ساز و سامان، افراد بھی تھوڑے ہیں، لیکن یہ آئے ہوئے تھے دشمن سے ٹکرانے کے لیے، طوفان سے ٹکر لینے کے لیے۔ کیسے آئے ہوئے تھے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے آئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کے آئے ہوئے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی تھیں، ان خوشخبریوں پر بھروسہ کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو جب یہ اللہ پر بھروسہ کر کے 313,000 کے مقابلے میں لڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ تو یہ کس کا صلہ تھا؟ توکل۔ اللہ پر اگر بندہ یقین کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد شامل حال فرماتا ہے۔ گھر بیٹھے مدد نہیں آ جاتی ہوتی، میدان میں نکلنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ غزوہ بدر میں میدان بدر میں پہنچے پھر مدد آئی، یہ تو نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے مدد آ گئی، پہلے میدان جنگ میں آئے پھر مدد آئی۔ تو اسی طرح آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے
کشمیری مسلمانوں کو آزادی مل جائے، فلسطین کو آزادی مل جائے، دیگر مظلوم مسلمانوں کے علاقوں کو آزادی مل جائے، تو پھر پہلے میدان میں اترنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد بھی نازل فرمائے گا۔ اگر اسی طرح مسلمان حکمران بس ایک دوسرے کا منہ ڈھکتے رہے اور مذمتوں پر جو ہے نا زور دیتے رہے تو کوئی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم قدم بڑھائیں گے اس کی ذات پر بھروسہ کر کے، اپنے ساز و سامان کو دیکھ، اپنی معیشت کو دیکھ کر نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی طاقت والا ہے، اس کے پاس تمام قوتیں ہیں، اس کے پاس تمام طاقتیں ہیں، اس کے پاس تمام قدرتیں ہیں۔ جب ہم اس پر بھروسہ کر کے کسی میدان میں اتر جائیں گے تو اللہ اپنے بندے کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ ہاں، جب فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اس کے بھی واقعات بے شمار ہیں کہ اگر اللہ بندے کو چھوڑ دے تو پھر کوئی بھی بندے کی مدد نہیں کر سکتا۔ غزوہ حنین میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں یہ تھا دل میں کہ ہماری تعداد، پہلے تو ہم تھوڑے تھے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے۔ یہاں پھر یہ جو تعداد پر تھوڑا سا دل میں فخر پیدا ہوا نا، فخر کا اظہار کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو بتانا یہ تھا کہ تمہاری فتح اور شکست تمہاری تعداد کی قلت اور کثرت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ تمہاری فتح اور شکست یہ اللہ کی مدد پر منحصر ہے۔ اگر اللہ مدد فرمائے تو تم تھوڑے بھی ہو تو اللہ تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر تم زیادہ بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھتے ہوئے اس کی ذات پر ہمیں کامل یقین بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر توکل کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جتنا کہ مرغی کے اندر ہے۔ مرغی ایک وقت کا دانہ پانی کھا کر پی کر وہ اگلے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتی، گرا دیتی ہے، پانی کو انڈیل دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ کس لیے؟ اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ جس ذات نے اب کھلایا ہے وہ اگلی مرتبہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے رب پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس رب نے کل پیٹ بھر کے کھلایا تھا آج بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا رزق کے معاملے میں مجھے حرام کی طرف قدم نہیں اٹھانا، اور حلال میں بھی اتنا محب نہیں ہونا کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں، حلال میں بھی اتنا مستغرق نہیں ہونا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادات سے بھی، عبادات کرنے کے لیے بھی مجھے فرصت نہ ملے۔ تو حلال کمانا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، اور عبادات میں کمی بھی نہیں آنے دینی، حرام کی طرف بھی نہیں آنے دینا جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے گا پھر آپ کے تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔